السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری دوسری ویڈیو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کی مانگ نکالا کرتی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرے۔ دوستو ایڈوکیٹ محمد فیاض سید صاحب کی چینل کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، آپ ان کی چینل کو بھی وزٹ کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ تو لمبائی ہو گئی۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے فرماتی ہے اور کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی مانگ میں نکالتی۔ اب بالوں کی مانگ کیسی تھی ہم وہ دیکھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی مانگ میں نکالتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے بیچ سے میں مانگ کو نکالتی اور سر کے بالوں کو دونوں طرف برابر برابر تقسیم کر دیتی۔ ٹھیک ہے، تو ماں عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مانگ نکالتی، مانگ سمجھتے نا بالوں کے بیچ میں جو ہوتا ہے، تو وہ کیسا نکالتی مانگ؟ دونوں آنکھوں کے بیچ سے ادھر آدھے کر دیتی اور ادھر آدھے کر دیتی، دونوں طرف بانٹ دیتی۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ سینٹر سے آپ نکالتے، بیچ سے نکالتے۔ ٹھیک، تو یہ بھی چیز دیکھیے ہم کو پتہ چلی کہ مانگ کیسے نکالنا چاہیے۔ تو مانگ بیچ میں رکھنا یہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت سے تھا، اور ماں عائشہ اسی کے مطابق آپ کی مانگ نکالا کرتی جو آپ کی عادت تھی کہ بیچ سے۔ وہ فرماتی ہے میں دونوں آنکھوں کے بیچ سے بالوں کو آدھا ادھر سر کے اور آدھا ادھر مانگ نکالتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آدھا اور ادھر آدھے بالوں کو کرتے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلا مانگ بیچ کی ہونا چاہیے، یہ سنت سے ثابت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ تو جو مانگ نکال سکتا ہے بیچ کی ضرور نکالنے کی کوشش کرے، کیوں تو یہ بھی معاملہ شخصی اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ یہ بالوں کے نیچر پہ کہ مانگ بیچ سے نکلتی ہے نہیں نکلتی ہے۔ کچھ لوگوں کی مانگ تو کبھی نکلتی نہیں بیچاروں کی، چونکہ بال اتنے گھنے اتنے زیادہ ہوتے اور اتنے سخت ہوتے اتنے کرلی ہوتے کہ مانگ جیسے افریقن نسل کے لوگوں کی مانگ کا تصور بھی نہیں ہوتا ہے۔ بال جم جائے وہی تقدیر اور قسمت کی بات ہوتی ہے، بال جم جائے یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ تو کہاں سے مانگ نکلیں گی؟ مانگ جیسی کوئی چیز سمجھ میں بھی نہیں آتی، پورے بال ایک ساتھ بڑھتے ہیں، یا تو چھوٹے کر لو یا تو بڑے رہو، ختم، کوئی آپشن نہیں۔ لیکن جو نکال سکتا ہے، جس کو ویسے نرم بال ہے، اتنے اچھے بال ہے، بیچ میں سے مانگ آسانی سے نکلتی ہے، تو کہاں سے کوشش کرے؟ بیچ سے مانگ نکالنے کی کوشش کریں۔ اس میں ایک اور بات پتہ چلی کہ بیوی شوہر کے بال جما سکتی ہے، مانگ نکال سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے سماج میں اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کی اگر مانگ نکالتے ہوئے کوئی دیکھ لے، شوہر کی مائی دیکھ لے، مطلب اس کی ساس، اس کی بہنیں، اس کی مطلب ننندے دیکھ لے، آس پڑوس کی عورتیں دیکھ لے، تو ہو دیکھو بے شرم میاں بیوی وہ مانگ نکال رہے، دیکھو ان کی کوئی طریقہ ہے کہ بڑے ہو گئے نا۔ یہ محبت کی علامت ہے، یا میاں بیوی کی تعلقات محبت کی بنیاد پر اور بھروسے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ محبت کی علامت ہے کہ ماں عائشہ اپنے شوہر کی مانگ نکالتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اپنے بال جمانے دینا اس چیز کی دلیل ہے کہ بیوی یہ کام کر سکتی ہے، اور ہو سکے تو کرنا بھی چاہیے۔ دیکھیے، محبت اور انسیت کے لیے جو سب سے بیسک چیز ایک انسان دوسرے کے لیے کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آپ سمجھ لیجئے ایک بچے کو بلا کر تھوڑا اس کو محبت کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے بلا کے آپ ہاتھ کہاں رکھتے ہیں؟ اس کے سر پر، ادھر سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا۔ کسی کو دعا دینا ہے تو وہ بھی کیا کرتا؟ سر پہ ہاتھ رکھ کے سر کو وہ کریں گا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب راستوں سے گزرتے، انصار کے بچے کھیلتے ہوتے، آپ جاتے ان کے سروں کے بالوں کو آپ ہلاتے ایسا رکھ کر اور ان کو دعائیں دیتے بال۔ تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ یہ ہیومن نیچر ہے۔ جو آدمی جتنا قریب ہوتا ہے نا، جو قریب لوگ ہوتے وہی بال کو ہاتھ لگا سکتے۔ بچوں کو آپ دیکھیے، کوئی اجنبی آدمی سر کو ہاتھ لگا، آپ نہیں لگانا ہمارے بالوں کو ہاتھ، نہیں لگانے۔ لیکن کوئی اس کا نزدیکی ہو تو وہ فوراً ہاتھ لگائیں گا، اور نہیں لگائے تو جا کے گھس کے بولیں گا ارے آج آپ بالوں کو ہاتھ نہیں لگا رہے۔ بالوں کو ہاتھ لگائے تو خوش ہوتا ہے۔ یہ ہیومن نیچر ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں عائشہ آپ کے سر کے بال جما رہی ہے۔ ٹھیک، آپ سن کبھی لیٹتے تو آپ سر میں تیل لگاتی، روایت میں آتا ہے۔ آپ نے جو ہے احرام باندھنے کا ارادہ کیا، آپ نے غسل لیا تو ماں عائشہ نے آپ کے جسم پر خوشبو لگائی۔ احرام پر خوشبو نہیں لگائی جا سکتی، ہاں جسم پر لگائی جا سکتی، لیکن تو ماں عائشہ نے جسم پر خوشبو لگائی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اس سے ایک اور بات پتہ چلی، بیوی اپنے شوہر کے بال جما سکتی، یاد رکھیے یہ محبت اور انسیت کی اور الفت کی علامت ہے، یاد رکھیے۔ تو ماں عائشہ اپنے شوہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کرتی، نہ صرف بال جماتی بلکہ مانگ بھی نکالتی، اور بیچ سے فرماتی دونوں آنکھوں کے سینٹر سے میں مانگ نکالتی اور دونوں بالوں کو برابر سپلٹ کر دیتی، دونوں طرف دائیں اور بائیں برابر نکالتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بات پتہ چلی۔ اسی طرح جو ہے